کہیں گے وہ تین تھے. خدا نے جواب دیا ساتھ اور تھم کا کتا بھی تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ صَادِقُ قَلْبُهُمْ, کچھ لوگ آپ کو کہیں گے وہ 5 تھے. خدا نے جواب دیا بھائی ساتھ کا چھٹا کتا بھی ساتھ. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, کچھ لوگ آپ کو کہیں گے وہ 7 تھے. خدا نے کہا اس گناہگار نے بھی کہا بھئی وہ 8 تھا, ان کا کتا بھی ساتھ. تو توجہ کی بات ہے, بات تو ہو رہی ہے اصحاب کہف کی. باری تعالیٰ بات تو اصحاب کہف کی ہو رہی ہے, یہ ہر بار کتا کہتے آ گیا. تو رب کائنات نے فرمایا بھئی یہ کتا ہے, اس نے مار کھا لی. 3 صدیاں میرے محبوب یاروں کے ساتھ پڑا رہا. 3 صدیاں بھوک پیاس کی, پیاس برداشت کی, سرد گرم موسموں میں میرے محبوب یاروں کے در پہ بیٹھا رہا. اس نے میرے محبوب یاروں کو چھوڑا نہیں. اس کا صلہ یہ ہوگا جہاں میرے ولیوں کا ذکر آئے گا اس کتے کا بھی ذکر ساتھ جائے گا. تو جب رب کائنات قرآن مجید میں ان ولیوں کے ساتھ وفاداری کرنے والے کتے کے نام کو ان ولیوں کے نام سے جدا نہیں کرتا, تو بتاؤ آستان عالیہ مشرشی سے تعلق کی فضیلت کیا ہے؟ آستان عالیہ چورا شریف سے نسبت کی تعلق کی فضیلت کیا ہے؟ ارے ولیوں سے کیا ملتا ہے؟ ارے وہی کچھ ملتا ہے جو کتے کو اصحاب کہف کی نسبت سے ملا تھا. کتے کو اصحاب کہف کی نسبت سے عطا ہوا. 3 صدیوں زندہ رہا, اس کا ذکر ولیوں سے جدا نہ ہوا. ان کی کروٹ کے فیصلے پہرا جام ہوا. تو جب 300 سال کے بعد رب نے اس کتے کا ذکر ان ولیوں کے ساتھ چھوڑ دیا. اور کل رب پوچھے سلام علامہ حافظ مسعود رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علامہ پیر ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ, بابا نور محمد چراہی رحمۃ اللہ, بابا دین محمد چراہی رحمۃ اللہ. بتاؤ آپ کے کتنے خلفاء ہیں, آپ کتنے آ رہے ہیں, آپ کے ساتھی کتنے ہیں؟ تو آپ فرمائیں گے باری تعالیٰ میرے اتنے غلام ہیں, اتنے میرے خلفاء ہیں, اتنے میرے کتے ہیں. تو رب کا شیوا یہ ہے وہ ولیوں کے کتوں کو دھتکارتا نہیں, ساتھ رکھتا ہے. تو نسبت ولی پر نسبت ولی سے کتا بھی اگر ہو تو خدا کے ولی کے ساتھ اس وفاداری کے ساتھ فیض پا کر ساتھ نصیب کر دیا جاتا ہے, اس کو جدا نہیں کیا جاتا. اگر یہ بندے اس کتے کی وفاداری نبھا جائے تو قیامت تک رب ان کے نام کو جدا نہیں کرے گا. آج ہم نسبت مشرشی جشن مشرش کے نام پر یہ جشن منا رہے ہیں. دوستو ندان ساتھی اس پر بحث کرتے ہیں اور کتے کی نسبت ہو جائے تو اس کا ذکر خود خدا قرآن میں کرتا ہے. نجس چیز کا اگر پاک دھرتی کا ولیوں کے ساتھ نسبت ہو جائے تو دھرتی کا نسبت کی وجہ سے مقام اعلیٰ نہیں ہو سکتا. نجس چیز کی نسبت اگر ولیوں سے ہو جائے تو جشن مشرش نہیں منایا جا سکتا. کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ اور جس کی نسبت ہو جائے ولیوں سے جنہوں مل جائے نسبت پاکانی اور سمجھو جلتی ہے, جنہوں مل جائے نسبت پاکانی سمجھو جلتی ہے. ہمیں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غاز نہیں, بات نسبت کی ہے. تو یہ درگاہوں سے علم حاصل ہوتا ہے, یاد رکھ یہ درگاہوں سے علم حاصل ہوتے ہیں جو سینہ بسینہ آتے ہیں. سب ساتھیوں کو پتا ہے, میں تو بالکل میرے پاس علمیت کی کوئی چیز نہیں ہے.
مگر میرے شاہ کعبہ کا مجھ پر کرم ہے، وہ جسے چن لے بات اس کی ہے، وہ ہاتھ کو پکڑے غوث پاک تو کتا بنا دیتے ہیں۔ بات تو نکاح کی ہے نا، تو جا ہو جائے تو کتا محروم نہیں رہتا۔ ارے بندے تیری محرومیوں کا سوال کیا ہے؟ تو کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ تو میری تمام دوستوں کی آگے التجا ہے کہ جب کہیں بھی آپ جائیں بات ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ دوئی کے رولے میں پڑے ہوئے دوسرا کوئی نہیں، ایک ہی بات۔ جہاں دوئی کا رولا ہے سمجھ لے وہاں جھگڑے ہیں۔ تو اللہ کرے آپ رب اپنے محبوب کے صدقے ہمیں ان جھگڑوں سے آزاد فرمائے۔ اور جو دوست یہاں تشریف لائے میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کی آل اولاد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ پروان میں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ عقل تو نہیں یہ کہتی رکوعوں میں ایسے اٹھایا جائے، عقل پہ لا ہے، عشق پہ لا کوئی نہیں ہے، یاد رکھا، عشق پہ کوئی لا نہیں، عقل پہ لا۔ جب عشق آ جائے تو پھر بلال حبشی آقا علیہ السلام کے در اقدس میں لپٹ جاتے ہیں۔ جب عشق آ جائے، آج ہم فتووں کی دنیا میں آباد ہیں۔ یقین جانے اگر کوئی سمجھانے والا ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ گل سمجھ رہی تو رولا کی، رام رحیم تو مولا کی، بات سمجھنے کی بات ہے۔ اگر کوئی سمجھانے والا ہو انشاءاللہ پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، علامہ پیر سید شمس الدین بخاری دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ آپ کو خلاصہ بیان کر کے فرمائیں گے، آپ کو روح کے ساتھ آپ کا تعارف کرا دیں گے، جسم کے ساتھ نہیں۔ جسم میں اگر روح نہ ہو تو اسے کوئی انسان کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ اگر روح ہو جسم نہ ہو تو پھر بھی یہ انسان نہیں ہے۔ انسان تب ہے جسم بھی ہو روح بھی ہو۔ آپ کو جسم کے متعلق بھی بتائیں گے اور جسم کی روح کے متعلق بھی بتائیں گے، دونوں چیزوں کو بتائیں گے۔ کیونکہ جسم کیا ہے؟ 5 ارکان اسلام کی، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ جسم ہے۔ اس کی روح کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے۔